پاکستان میں سول ملٹری تعلقات اور سیاسی معاملات پر ریٹائرمنٹ کے بعد سابق فوجی افسران کی کتابیں، انٹرویوز، سیمینارز میں ذاتی تجربات اور حقائق کی پردہ پوشی کی کئی مثالیں موجود ہیں، لیکن ملک کی عسکری تاریخ کے حوالے سے آج ایک غیر معمولی دن تھا۔ شاید نہیں بلکہ حقیقت میں یہ پہلی بار ہے، تاریخ میں پہلی بار کہ ISI کے سرونگ چیف نے باقاعدہ نیوز کانفرنس کی۔ جی ہاں، ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز انٹیلیجنس لیفٹیننٹ جنرل ندیم منجوم کی DGI SPR لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار کے ساتھ پریس کانفرنس اپنی نوعیت کا ایک بہت منفرد واقعہ ہے اور موقع ہے۔ اس میں DGI نے میڈیا پر اپنی آمد کی وجوہات بیان کی، کئی ایشوز کی وضاحت کی اور کئی معاملات کی تصدیق بھی کی۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کے توسط سے سابق وزیر اعظم عمران خان کی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقاتوں کے سوال پر جنرل ندیم منجوم نے کہا کہ صدر پاکستان سے ملاقاتیں ملک میں استحکام اور سیاسی ٹھہراؤ کی نیت سے کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ملاقاتوں کا مقصد زہرآلود رویوں اور تلخیوں کا خاتمہ کرنا تھا۔ جن ملاقاتوں کا آپ نے ذکر کیا، صدر پاکستان صاحب کی ملاقاتوں کا، وہ ملاقاتیں ہوئیں۔ ان ملاقاتوں کے ہونے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، میں اس میں کوئی بری چیز نہیں دیکھتا، کیونکہ اس کی نیت ملک میں استحکام لانا، سیاسی ٹھہراؤ لانا تھا، اور جتنے بھی رویوں میں اتنی زیادہ تلخی اور ٹاکسٹی آ چکی تھی اس کو کم کرنا تھا۔ وہ اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچ سکی۔ وہ کیوں نہ پہنچی، اس کے علاوہ کون سی ملاقاتیں ہوئیں، میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ بلا ضرورت سچ شر ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ندیم منجوم نے فوج کے آئینی کردار تک محدود رہنے کے عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس فوجی لیڈرشپ نے کیا کہ جو آئندہ 15 سے 20 سال تک ادارے کی قیادت سنبھالیں گے۔ گویا ان کا اشارہ فارمیشن کمانڈرز کے عزم کی جانب تھا۔ یہ جو غیر سیاسی یا آئینی کردار تک محدود رہنے کا فیصلہ ہے، کیا یہ فرد واحد کا ہے یا ادارے کا ہے؟ اس پہ بہت دن ادارے کی جو قائدین ہیں ان میں بہت بحث ہوئی۔ اس پہ ہر پہلو پہ غور کرنے کے بعد ادارے نے یہ فیصلہ کیا بحیثیت ادارہ کہ ہم آئینی کردار تک محدود رہیں گے۔ آپ کو یہ معلوم ہو، جو اس فیصلے میں شامل تھے ان میں وہ لوگ تھے جو اگلے 15 سے 20 سال تک اس ادارے کی قیادت سنبھالنے والے، لہذا یہ فیصلہ فرد واحد کا نہیں ہے۔ ISI سربراہ جنرل ندیم منجوم نے آج نیوز کانفرنس کے دوران میڈیا پر اپنی آمد کی وجوہات بھی بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ جھوٹ کو جھوٹ ثابت نہیں کیا جا رہا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ ادارے اور ملک میں فتنہ فساد پھیلنے کا خدشہ ہے تو اپنی خاموشی توڑ دی۔ کس چیز نے مجھے مجبور کیا؟ یہ لفظ ٹھیک استعمال ہوا ہے، کیونکہ میری اپنی پالیسی تھی کہ میں نے تصویر بھی نہیں لانی اپنی۔ وہ یہ تھی کہ میں دیکھتا تھا اکثر کہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ایک سائڈ پہ جھوٹ کو اتنی آسانی ہے، اتنی فراوانی ہے، اور ہمارے جو نوجوان ذہن ہیں وہ اس کو قبول کرتے جا رہے ہیں، اور مجھے کسی ذاتی چیز کی وجہ سے میں مجبور نہیں ہوا۔ جب میں نے دیکھا کہ اس سے ادارے اور ملک میں ایک فتنہ اور فساد پھیلنے کا خطرہ ہے، صرف اس وجہ سے کہ جھوٹ کو جھوٹ ثابت نہیں کیا جا رہا یا سچ خاموشی پہ تلا ہوا ہے، تو اس لیے میں نے یہ خاموشی توڑی۔ آج DGI جنرل ندیم منجوم، DGI SPR لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار کی نیوز کانفرنس دن بھر نیوز چینلز کی ہیڈ لائن رہی۔ پورے پاکستان میں صرف اسی پہ گفتگو ہو رہی تھی، جبکہ PTI حکومت کے سابق وزراء نے بھی جوابی نیوز کانفرنس کی، لیکن اس کے باوجود آج عمران خان نے لانگ مارچ کے حوالے سے اپنا ویڈیو پیغام جاری کیا اور ایک بار پھر اپنے سپورٹرز کو کل لاہور کے لبرٹی چوک پہنچنے کی تلقین کی۔ کل 11 بجے میں لبرٹی چوک سے اپنی حقیقی آزادی کی تحریک کا آغاز کر رہا ہوں، اور یہ تحریک چلے گی، یہ تب تک نہیں رکے گی جب تک ہم اس ملک کو حقیقی طور پہ آزاد نہیں کرتے، اور وہ تب ہوگا جب ایک عوام فیصلہ کرے گی صاف اور شفاف الیکشن سے کہ کس کو اس ملک کی قیادت کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کوئی باہر سے سازش ہو اور اندر یہاں بیٹھے ہوئے غدار ان کے ساتھ مل کے حکومت گرا کے اور پتلے اوپر بٹھا دیں۔ ہمارا ایک خصوصی پروگرام جاری ہے اور اب اس پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے آج اس بھرپور پریس کانفرنس کا رد عمل۔ آج پریس کانفرنس میں بھی شریک تھے سینئر نائب صدر پاکستان تحریک انصاف جناب فواد چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب۔ براہ راست عمران خان صاحب نے آج اس بہت ہی امپورٹنٹ پریس کانفرنس پہ کسی رد عمل کا براہ راست اظہار نہیں کیا، کیا یہ آپ لوگوں کا مشورہ تھا یا اس کی کیا وجہ تھی؟ اوبویسلی آپ لوگوں کا مشورہ تھا، لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کیوں براہ راست جواب نہیں دیا؟ دیکھیں عمران صاحب، مسئلہ یہ ہے، یہ جو پولیٹیکل اگر کوئی پارٹی پریس کانفرنس کرے اور اس کا جواب
دینا ہو تو وہ تو آپ دے لیتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ایک ادارہ پریس کانفرنس کرے تو آپ سوچ میں ہوتے ہیں کہ اس کو کیا، ان کو کیسے کیا جواب دیا جائے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ادارے کی ایک اہمیت ہے، آپ نے ان کے ساتھ ہی کام کرنا ہے، بعد میں بھی آپ نے ان کے ساتھ کام کرنا ہے۔ تو ایکچولی تو جیسے شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا، یہ پریس کانفرنس ہونی ہی نہیں چاہیے تھی۔ بہت میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں ہم اپولیٹیکل ہیں، ہم سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہتے، دوسرا آپ ایک بھرپور سیاسی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، تو اپنے بیان کو اتنی جلدی کنٹراڈکٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب آپ نے ایک فیصلہ کیا ہے تو اس پہ قائم رہیں۔ فواد بھائی، یہ سیاسی ایکٹیویٹی تو نہیں ہے، ان پر بے پناہ الزامات لگے ہیں، ان پر شدید دباؤ ہے۔ خان صاحب نے بہت ہی سخت گفتگو کی ہے ان کے حوالے سے، اور تمام بہت عرصے سے رد عمل دے رہے ہیں، اپنا جواب دے رہے ہیں۔ اس کو سیاسی ایکٹیویٹی تو ہم نہیں کہہ سکتے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ ناکام ہو گئی ہے ان کا دفاع کرنے میں، یا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ حکومت جو ہے، وزارت دفاع جو ہے وہ نہیں پہنچا پا رہی۔ اس کا مطلب تو پھر ظاہر ہے کہ یہی ہے۔ تو اگر وہ وزارت دفاع ناکام ہو گئی ہے اور وہ براہ راست جو ہے وہ سیاست ہی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر تو دیکھیے نا، یہ ایک بہت بڑا شفٹ ہے، یہ بیان میں جو فیصلہ ہے پھر اس میں تو بہت بڑی شفٹ ہے نا، کیونکہ ادارے تو ظاہر ہے کہ وہ ایک جو اپنی منسٹریز ہیں ان کے ذریعے بولتے ہیں۔ کبھی آپ نے کب سنا ہوگا کہ MI5 کے ہیڈ نے یہ جو ہے وہ پریس کانفرنس کی ہو اور اپنے مگر صاحب DGI کا تو کام ہی یہی ہے، ان گنت ہر وقت پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور کرنا چاہیے، وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، وہ ان کا کام ہی صرف یہ ہے۔ نہیں کامران صاحب، دیکھیے ان کا کام بالکل یہ نہیں ہے کہ وہ سیاسی پریس کانفرنسز کریں گے۔ مثال کے طور کے اوپر آج انڈیا کے وزیر دفاع نے ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں متنازع پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں پاکستان آکوپائڈ کشمیر اور GB واپس لینا ہے۔ انفارچونیٹلی آج کی جو پریس کانفرنسز ہوئی ہیں، اور صرف یہی نہیں، خواجہ آصف نے جو ڈیفنس منسٹر ہے اس نے بھی کی، لیکن انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا۔ اصل میں یہ جو ISPR کا جو شعبہ قائم کیا گیا ہے اور جس کا ایک پورا مقصد ہے، جس کو ظاہر ہے کہ میں بہت قریب سے بہت طویل عرصے سے دیکھتا ہوں، اس کا مقصد ہرگز سیاسی پریس کانفرنسز کرنا یا جواب دینا نہیں ہے۔ اس کا مقصد پاکستان کی فوج کے دفاعی نقطہ نظر کو بیان کرنا ہے، اور وہ بہت زبردست کام بہت طویل عرصے سے اس ضمن میں کر رہے ہیں۔ بس صاحب یہ بتائیے گا، چلے اس بات سے آگے بڑھتے ہیں کہ بہرحال آج کی اس پریس کانفرنس میں یہ بات ثابت ہوئی ہے، اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ بہت خلق ہے، بہت افسوس ہے، بہت برہمی ہے، بہت بے چینی ہے افواج پاکستان کی لیڈرشپ میں اس پورے ماحول کے حوالے سے، آپ کے نیریٹو کے حوالے سے، یعنی کہ PTI کے نیریٹو کے حوالے سے، عمران خان صاحب کے نیریٹو کے حوالے سے۔ یہ کوئی ایک آسان بات تو نہیں ہے، مطلب یہ آپ پر لازم ہے، اور یقینی طور پر آپ کی خواہش بھی ہوگی کہ آپ اگر کوئی آپ کے حوالے سے ریزرویشنز ہیں یا شکایت ہے یا کوئی رد عمل ہے، تو اس کو سنبھالا جائے، اور ان شکایات کو اور اس رد عمل کو اور اس برہمی کو دور کیا جائے۔ مطلب یہ بھی تو ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس ادارے کے ساتھ جو کلیدی ادارہ ہے پاکستان کی دفاع کا، سیکیورٹی کا، ایک اگر کہیں پہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، شکایت ہے، برہمی ہے، تو اس کو دور کرنے کے لیے ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کے مطلوبہ وہ قدم نہیں اٹھا رہے تو آپ نہ اٹھائیں۔ تو آج کی بات تو بالکل عیاں ہو گئی ہے نا، تو اب اس سے خلیج بڑھے گی یا کم ہوگی، اور اس سلسلے میں آپ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں کامران صاحب، میں ذاتی طور کے اوپر بالکل اس چیز کا حامی ہوں، اور یہ خلیج جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے۔ آج آپ نے اپنی ایک ٹویٹ میں بہت اچھی بات لکھی ہے، اور اس کو تھوڑا ورڈنگ جو ہے وہ میں اپنی دینا چاہوں گا کہ دیکھیں، کبھی بھی پاکستان کا جو ادارہ ہے، خصوصاً فوج جو سیکیورٹی ادارہ ہے، ہمارا پرائم ادارہ ہے، ہمارا فخر ہے، اس کی جو رائے ہے وہ پبلک اوپینین سے بہت متصادم نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں تھوڑا بہت فرق تو ہو سکتا ہے، لیکن دیکھیے یہاں پہ پبلک اوپینین میں اور فوج کی جو سیاسی رائے ہے اس میں بہت زیادہ فرق آ گیا ہے۔ یہ فرق پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے، اور میں آپ کی بات سے متفق ہوں۔ میں اپنے طور پہ کوشش بھی کرتا ہوں، اور ہمیشہ میری یہ جب بھی بات ہوئی ہے میری کوشش بھی رہی ہے کہ یہ خلیج کم ہو۔ لیکن دیکھیے
پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، معاف کیجیے گا فواز صاحب، دیکھیں کوئی ایک بیانیہ آپ کا ہو، کوئی نقطہ نظر ہو، کوئی دلیل ہو، لیکن ایک بار کہہ دیا، منہ سے چلے نکل گیا، یہ میر جعفر، میر صادق، یہ غدار، اس کو بار بار ریپیٹ کرنا، بار بار ریپیٹ کرنا، بار بار ریپیٹ کرنا، اس کو اوائڈ کرنے سے اتنا بڑا مسئلہ حل ہو سکتا تھا، وہ نہ کرنا تو یہ تو بڑی عجیب سی ضد ہے، معاف کیجیے گا۔ نہیں دیکھیے، میں آپ سے یہ بات ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن تالی ایکچولی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے۔ تو معاملات وہاں پہ خراب ہوئے جب شہباز گل کو اٹھا کے برہنہ کر کے تشدد کیا گیا، اعظم سواتی کے ساتھ جس طریقے سے برہنہ کر کے تشدد کیا گیا، اور اس طرح کے اور واقعات ہوئے جس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ غیر ضروری تھے، یہ نہیں ہونے چاہیے تھے۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ اس طرح کا سلوک انہرڈ آف ہے۔ ہم ایک بڑی پروگریسو ملک کے طور کے اوپر مسلم دنیا میں پاکستان کا بڑا مقام ہے، ہم اتنا ریٹروگریسو نہیں جا سکتے، اور جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں ان 6 مہینوں میں، جو کچھ ہوا صحافیوں کے ساتھ، جو ہوا، جو ہمارے پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ ہوا، دیکھیں یہ کبھی نہیں ہوا۔ یہ ہمارے ہاں جو یہ اس کو تو دیکھیں نہیں کوئی بھی جو ہے وہ ٹالریٹ کرے گا، اور اس سے تلخیاں بڑھیں گی۔ تلخیاں کم کرنے کی ضرورت ہے، میں آپ سے 100% جو ہے اس سے اتفاق کرتا ہوں، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہمیں تمام کو ایک دوسرے کو سپیس دینے کی ضرورت ہے، ہم ہر طرح کی سپیس دینے کو اچھا سر، تو اس وقت ساری توجہ جو ہے وہ لانگ مارچ پر ہے، اور وہ فل سٹیم لانگ مارچ ہو رہا ہے، اور یہ اپنے آپ کے لحاظ سے جو لاجیکل کنکلوژن ہے اس وقت تک پہنچے گا؟ دیکھیے نا، ہمارا جو لانگ مارچ ہے، اگر آپ جمہوریت سے احتجاج نکال دیں، ڈفرینس نکال دیں، تو پھر تو جمہوریت ہی نہیں ہوگی۔ سو یہ جو ہمارا لانگ مارچ ہے، یہ تو پاکستان کے حقوق کے لیے ہے۔ اگر آپ اس کا ایویڈنس دیکھیں، دو ہمارے الیکشن ہوئے ہیں، دونوں میں 3/4 میجورٹی سے عمران خان جیتا ہے، اس کا بیانیہ جیتا ہے۔ اگر کوئی اور جمہوری ملک ہوتا تو عوام کی رائے کے آگے سر تسلیم خم کر کے وہ الیکشنز کی طرف جاتے، لیکن یہاں پر تو گنگا الٹی بہ رہی ہے، اور یہاں پہ یہ جو لانگ مارچ ہے یہ بھی عوام کے رائٹ ٹو الیکٹ گورنمنٹ کے لیے ہو رہا ہے، جو فنڈامنٹل رائٹ ہے ہمارے آئین کا، اور اس میں وہ تمام آئین کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنے احتجاج کرنے میں حق بجانب۔ فواز صاحب یہ بتائیے گا، اب تو یہ بات عام ہو گئی ہے کہ ملاقاتیں، ایک تو صدر مملکت کے دفتر کے تحت ان کی اس میں ہوئی ہیں ملاقاتیں آرمی چیف سے، دوسرے لوگوں سے، پھر آپ کے لوگوں کی ملاقاتیں، جو حکومت کے لوگ ہیں، پی ڈی ایم کے لوگ ہیں، وہ ملاقاتیں ہیں۔ یہ جب اتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں، جو کہ متعدد ملاقاتیں ہیں، اس کا نتیجہ کیوں نہیں نکل سکا؟ اور اس کی تھوڑی تفصیلات شیئر کریں نا، یہ تو اب کھل کے بات آ گئی ہے سامنے، کیا ہوا، کیوں نہیں ہوئی، کیا بات ہو گئی، اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں۔ دیکھیں، جو مجھے امپریشن ملا تھا خان صاحب کی نے جو تفصیلات بتائی تھی، اس سے مجھے امپریشن تو یہی ملا تھا کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تو انتخابات کرانے کی حامی ہے، اور سمجھتے ہیں کہ انتخابات کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے، لیکن جو پی ڈی ایم کا معاملہ تھا وہاں پہ ایشو یہ ہے کہ دیکھیں وہ لاجک، وہ کوئی اس بات میں کوئی ڈھکی چھپی بات ہی نہیں کرتے، کوئی ان کے ساتھ فارمل میٹنگ نہیں ہوئی، لیکن انفارمل میٹنگ جو ہمارے دوستوں کی ہوئی، وہ سیدھا ہی کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیں اگر الیکشن ہوئے تو ہم ہار جائیں گے، تو ہم الیکشن کیوں کرائیں؟ مجھے بتائیے، یہ اس طرح اس لاجک کے اوپر اگر آپ کیا بحث کریں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں نہیں آتے ہم الیکشن کیوں کرائیں؟ آپ مجھے بتائیے اس کے اوپر کیا پھر آپ ان سے گفتگو کریں؟ سو جہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کا ایک کردار ہے کہ وہ اس کے اوپر تو دیکھیں نا، کنسنسس ہے آپ ملک میں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو ایکٹیویٹی تھی یا جو فیصلہ تھا وہ درست نہیں تھا، اور پبلک اوپینین جو ہے اس میں یہ بہت ہی انپاپولر ہے۔ اس کو ریکٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے، اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور درست تب ہوگا جب ہم عوام کے فیصلوں کا احترام کریں، نہ کہ یہ کہ ہم عوام کے فیصلوں کو رد کر کے ہم کہیں نہیں ہر صورت میں ہماری بات مانی جائے۔ تو اچھا، یہ الیکشن جلدی ہونے کی، اب جلد از جلد الیکشن، فوری الیکشن کی گفتگو سے بالا تر اگر آپ دیکھیں تو اس وقت کی جو صورتحال ہے، اگر اس کے پولیٹیکل سینس میں بھی دیکھیں، جو اکنامک سچویشن ہے، بے پناہ پریشر ہے، انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز، ابھی اتنی بڑی ہماری ملٹی لیٹرل جو ایکسٹرنل لائبلٹیز ہیں اس کو ہمیں پورا کرنا ہے، اور ایک بار پھر کموڈٹی پرائسز بڑھ رہی ہیں، پیٹرول پرائسز بڑھ رہی ہے، سیلاب ابھی سیٹل نہیں ہوا ہے۔ ویسے بھی لاجیکلی بھی تو اس وقت آپ کے لیے مذائقہ کیا ہے کہ اگر کچھ مہینے الیکشن
نہ ہو اور یہ چیزیں جس حد تک بھی سیٹل ہو سکتی ہیں یہ ہو جائیں، تو اس میں کیا مذائقہ ہے کہ ان کی بات بھی ہو جائے گی اور حقیقت بھی ہے جو اس پہ عمل ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے، اس کو آپ ستمبر اکتوبر تک نہ لے کے جائیں، مگر 4-5 مہینے تو ہر صورت میں دینے میں کوئی مذائقہ تو نہیں ہے؟ نہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے. ایکچولی آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ وہ تیار ہی نہیں ہے الیکشن کروانے کو. وہ تو کہتے ہیں جب ہماری مدت ختم ہوگی اگست میں تو ہم پھر 1 سال کی آگے جو ہے وہ توسیع لیں گے اکنامک ایمرجنسی لگا کے. اب مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ جتنی آپ نے اکنامک مسائل بتائے ہیں یہ 60% اس لیے ہیں کہ پاکستان میں مستحکم سیاسی حکومت موجود نہیں ہے. ہماری جو باہر کے ممالک ہیں وہ جو مرضی یہ بات کریں، جو مرضی زور لگا لیں، وہ ایک ایسی حکومت کے ساتھ جو اتنی ان پاپولر ہے اور جس کے 6 مہینے کے بعد کے مستقبل کا بھی نہیں پتا ہے، وہ اپنے جو کوفرز ہیں وہ کھولنے کو تیار نہیں ہے اس کے لیے. سو پاکستان کو ایک مستحکم سیاسی نظام کی ضرورت ہے اور فوج کو اور پولیٹیکل پارٹیز کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ یہ کہ فوج کہے کہ نہیں چونکہ ہم نے فیصلہ کیا تھا وہ چاہے مقبول ہے غیر مقبول ہے وہی فیصلہ ہوگا. اس کو دیکھیے عقل مند لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے فیصلوں میں امینڈمنٹس کرنے کی، ترمیم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ فوج کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس کے اوپر غور کرے. مگر فیاض بھائی یہ بتائیے گا کہ یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ 22 کروڑ عوام جو ہیں وہ تو بے پناہ پریشان ہیں پاکستان کے مستقبل سے، پاکستان کے حال سے. ایک پاکستانی جو ہے اس کی بہت برا حال ہے، بہت پریشان ہے، بہت تشویش میں ہے. بیرون ملک پاکستانی تشویش میں، اتنا برا حال ہمارا اندرونی طور پہ نہیں تھا. اس پوری صورتحال میں یہ جو پولیٹیکل جو ڈیڈ لاک ہے، یہ شدید ترین ڈیڈ لاک ہے کہ کوئی ریزولوشن نہیں ہو رہا، بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل نہیں ہے. دوسری جانب فوج ہے، فوج کے اندر بھی ایک پیشنس ہے، وہ قومی سلامتی کی امین ہے، اس کی اپنی ذمہ داریاں ہیں. یہ بہت نازک صورتحال بھی ہے اور بعض لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ اس کا ایک بڑا ایک بہت ہی ناپسندیدہ انجام بھی ہو سکتا ہے، جمہوریت کی گاڑی پٹری سے اتر بھی سکتی ہے. یہ تمام جو خطرات ہیں یہ آپ لوگوں کے پیش نظر بھی ہیں نا، جب آپ لوگ لانگ مارچ کرنے کے لیے جا رہے ہیں جس کا کہ کہیں پر بھی کوئی ایک اینٹی کلائمیکس ہو سکتا ہے. دیکھیے کامران صاحب، جمہوریت کی پٹری سے تو آپ 6 مہینے پہلے اتر چکے ہیں. اب تو آپ ایک نیم مارشل لاء کے اندر جو ہے وہ چل رہے ہیں. مارشل لاء میں کیا ہوتا ہے؟ ابھی آپ دیکھیے، آپ سے کچھ دیر پہلے چودھری غلام حسین صاحب کو اٹھا کے لے گئے ہیں جو ہمارے ARY کے جہیت صحافی ہیں. اس کے بعد جس طریقے سے صحافیوں کو ملک چھوڑنا پڑا وہ آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد جو پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ جو ہو رہا ہے، تو اس کو آپ جمہوریت تو کہہ نہیں سکتے نا. تو ظاہر جمہوریت سے تو ہم 5-6 مہینے پہلے اتر چکے ہیں. اب تو جمہوریت کو پٹڑی پہ لانے کا سوال ہے یا بالکل پٹڑی سے اترنے کا سوال ہے. اگر جمہوریت کو پٹڑی پہ لانا ہے تو ظاہر ہے ہمارے اداروں کو اور ہمارے اکابرین کو جو عوام کا فیصلہ ہے اس کو ماننا پڑے گا، اس کو اہمیت دینی پڑے گی، اس کو رسپیکٹ دینی پڑے گی. سو ساری لڑائی یہ ہے کہ حاکمیت پاکستان کی اللہ کے پاس ہے، جس کو پاکستان کے عوام بطور امانت استعمال کرتے ہیں. اس پرنسپل کو آپ نے اپلائی کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ لڑائی تو بھی ہے. بہت بہت شکریہ جناب فواد چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بھرپور سیاسی تجزیہ اور سیاسی جواب ہم نے حاصل کیا آج کی اس بہت ہی غیر معمولی افواج پاکستان کی جانب سے کی گئی پریس کانفرنس کا. کمرشل بریک اور اس کے بعد اب اسی پوری صورتحال کا غیر سیاسی، انڈیپینڈنٹ، آزاد تجزیہ، ایک پروفیشنل تجزیہ حاصل کریں گے. چھوٹے سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے نامور نیوز اینکر پرسن محمد مالک.